مائیں بہنیں بیٹیوں سے خاص طور سے کہوں گا، سنیں، جو بھی مولا سے مانگتا ہے اسے عطا ہوتا ہے۔ ہم مانگنا بھول گئے، علی عطا کرنا نہیں بھولے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، وہ عطا کرنا آج بھی جانتے ہیں۔ مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم ہمیشہ کہا کرتے تھے، مانگنے والوں سے کہو جب زیادہ پریشان ہو اور دعا پوری نہ ہو رہی ہو تو مولا مشکل کشا کو ان کی بیٹی زینب کا واسطہ دے کے مانگے۔ کہ کوئی بھی امام جناب زینب کا واسطہ رد نہیں کرتے۔ بس بے رات کو آپ کے تابوت ہے، میں پہلے تو شہادت پڑھنے والا تھا، لیکن جنہوں نے تابوت برآمد کرانا وہ شہادت پڑھیں گے، تو میں سوچ رہا تھا کس کے مسائل پڑھوں۔ پھر میرے دل نے گواہی دی، سفر کی آخری تاریخ ہے، یہ سفر کا مہینہ زینب کبریٰ سے منسوب ہے۔ مجھے بتایا کہ آپ مصائب میں بہت روتے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں، آپ میں سے بہت سے مرد بھی خاصات میں بچیوں کے بھی آئے ہوں گے۔ سوال کروں مردوں سے، اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی بچی آئی ہے اور آپ کو پتا چلے کہ ایک بچی بے ہوش ہو گئی ہے، تو آپ یہی سوال کریں گے نا، بچی کو پانی پلایا بھی کہ نہیں؟ کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا تماچا کس نے مارا تھا۔ آل محمد کتنے مظلوم ہیں، ان کی بچیوں کو تماچے بھی لگے ہیں، لیکن وہ صابر ہیں، انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اگر جناب زینب یا جناب سکینہ ہاتھ اٹھا دیتی بد دعا کے لیے تو کوفہ پلٹ جاتا۔ ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا اس سے پہلے کہ جناب زینب کے مسائل پڑھوں، سب میری طرف دیکھیے گا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ایک جملے، سخت جملہ مجھے معاف کر دیں اگر برداشت نہ کریں گے۔ سادات غیر سادات جب کوفے میں پہنچی نا بیبیاں تو پتھر آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے جیسے ہی، میری طرف دیکھیں گے، یہ رومال میرے ہاتھ میں، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف اپنا رومال پھینکوں تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے پہ آ جائے۔ جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے، انسان فوراً چہرے کا دفاع کرتا ہے، اور اگر چھوٹی بچیاں ہوں، پتھر آ رہے ہوں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں، وہ پتھروں کو کیسے روکیں گے؟ بس بھئی بیویوں کو پتھر آ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک بچی نے کہا، پھوپھی اماں جب میرے بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے تو انبیاء کے واقعات سناتے تھے۔ پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھے ایک مرتبہ ایک نبی کا قصہ سنایا تھا، ان کا نام تھا صالح، نبی صالح۔ پھوپھی اماں میرے بابا نے کہا تھا کہ نبی صالح کی امت نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا تھا، اس کا کوہان کاٹا، وہ شہید ہو گئے۔ پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، قرآن میں ہے نا کہ پھوپھی اماں اس اونٹنی کا بچہ تھا، جب اس نے ماں کو مرتا دیکھا نا، میرے بابا کہتے تھے وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، اس نے پہاڑ پہ چڑھ کے کہا پروردگارہ انہوں نے میری ماں کو مار دیا، ان پہ عذاب نازل کر دے۔ پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے اللہ نے اس اونٹنی کے بچے کی بد دعا کو سن لیا، اللہ نے کہا اے صالح بستی کو چھوڑ دو، عذاب آ رہا، میں تیری بستی کو تباہ کرنے والا ہوں۔ کہا پروردگارہ ابھی تو میں ہوں، کہا نہیں، انہوں نے اونٹنی کو مارا، بچے نے بد دعا کی ہے، میں نے بد دعا قبول کر لی ہے۔ جناب صالح چلے گئے، سب کے سب بستی والے مر گئے، کانوں کے پردے پھٹ گئے، سب مر گئے۔ کہا پھوپھی اماں میرا سوال ہے آپ سے، بتائیے اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے؟ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں بتائیے کس کا مقام زیادہ ہے؟ کہا بیٹی آپ حسین کا خون ہے۔ کہا پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی، آپ آمین کہہ دیجئے گا۔
ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بی بی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا. بی بی نے دیکھا نیزے پہ سر بلند ہے, آنسو بہ رہے ہیں, کہتی میری لخت جگر, میرے سینے پہ سونے والی بد دعا نہ کرنا. میں روایت جو پڑھنا چاہ رہا ہوں جناب زینب کی, بس بھئی مغرب کا وقت ہو گیا, 2 منٹ کی زحمت دوں گا. اذان کے وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے, اپنی اپنی حاجات مانگ لیجئے گا. ایک ایسا واسطہ جناب زینب کا, 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں, چلیں گے میرے ساتھ؟ میں جو روایت پڑھنا چاہ رہا تھا تھوڑی سی طولانی ہے, بس بھئی آخری روایت, آخری ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں, سب کے سب سنیں گے. جب ایک مرتبہ شام کے دربار میں بیویاں داخل ہونے لگے تو دربار سجایا جا رہا تھا. اے کاش پھولوں سے سجا رہے ہوتے, علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں لیکن ہاتھوں میں لوگ پتھر لے رہے تھے. میں کہتا ہوں کوئی پھول بھی نہ مارتا زہرا زادیوں کو. بس ایک مرتبہ بیویاں آئیں, سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے. یزید کی جو بیوی تھی ہند, وہ مؤمنہ تھی, اہل بیت کو مانتی تھی. جیسے ہی جناب زینب نے دور سے دیکھا ہند ہے, فوراً جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے, مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. کہا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے. کبھی بھی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. کہاں وہی ہند. کبھی بھی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہمارا پردہ نہیں ہے. بس بھئی بیویوں نے سر جھکائے ہند کے سامنے سے گزرنے لگی. جب سر جھکا کے ہند کے سامنے سے گزر رہی تھی, ہند تخت پہ کھڑی تھی, فوراً سوال کیا جناب زینب سے من ای بلاد انتم, آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے؟ جناب زینب نے کہا نحنو من بلاد المدینہ, ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے. ہند فوراً تخت سے اتری, زمین پہ آ گئی. جناب زینب نے پوچھا کیا بات ہے, تم تخت سے کیوں اتری ہو؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں. ہند نے کہا بی بی کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ ابھی بھی بی بی نے سر نہیں اٹھایا. کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے رو کے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. رونا اپنے نصیب کا ہے. کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے, جواب نہیں دیا. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے, نام علی اکبر ہے, ہم شکل پیغمبر ہے, بہت خوبصورت ہے. جناب زینب اور زیادہ رونے لگی. کہا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے, نام سجاد ہے, عابدوں کی زینت ہے, بہت غیور ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے, نام عباس ہے, بہت خوبصورت ہے, وہ بھی بڑا غیرت مند ہے. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے کہا خبردار بی بی, ان کے نام نہ لینا, یہ شرابی کا دربار ہے, وہ نبی کی نواسیاں. ایک مرتبہ ہند نے پھر جناب زینب کو روکا. کہ بی بی خبردار, ان کے نام نہ لینا, وہ علی کی بیٹیاں, ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا, یہ یزید کا دربار ہے, علی کی بیٹیوں کے نام نہ لینا. اب جناب زینب نے سر اٹھایا. کہ ہند غور سے دیکھ, میں زینب ہوں. ہند یہ میرے ساتھ ام کلثوم, وہ رباب, وہ سکینہ. ہند رونے لگی. کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا ہند ذرا سامنے دیکھ, وہ جو سر رکھے ہیں نا, پہلا سر حسین کا, دوسرا علی اکبر کا, وہ عباس, وہ جو قیدی بیٹھا وہ سجاد. ہند نے سر سے برقع اتارا, زمین پہ پھینکا,
دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی کہ یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں، یہ زہرا زادیاں تو مجمع عام میں لے آیا۔ خدا کی قسم، روایت کے الفاظ ہیں، یزید تخت سے اٹھا، اپنی عبا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی، کہا ہند دیکھتے نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی۔ ہند نے عبا اتار کے زمین پہ پھینکی، کہا او یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو ان بیویوں کو مجمع میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دو جملے دعا کے، جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہے گا، جو کھڑا ہے وہ کھڑا رہے گا۔ دو جملے دعا کے کہوں گا، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا۔ جو حاجت ہو پروردگارہ دامن پھیلا کے دعا مانگیں گے، میرا وعدہ رد نہیں ہوگی دعا۔ مغرب کا وقت ہے نا، آنے والا ہے بھی، آپ کی اذان ہونے والی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا جس کے قیدی ہونے کے دوران جوتے ٹوٹ گئے تھے، پاؤں زخمی تھے، ساتھ میں چھوٹے بچے تھے۔ پروردگارہ اس بی بی، چھوٹی بی بی کا واسطہ جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، ہمارے کسی مومن یا مومنہ کی دعا کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب زینب کا تمام کی تمام حاجات قبول فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ دو دعائیں اور مانگوں گا۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بیماروں کو بستر سے گرا دیا گیا؟ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن سے بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مؤمنین جو مریض ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بانیان مجلس شرکت کو نندگان سب کی حفاظت فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی حاجات قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین۔